اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الملۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یشرکانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا موضوع پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اکارڈنگ ٹو اسلام، یعنی شخصیت کی تعمیر اسلامی اصولوں پر، اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہماری سوسائٹی میں دین اسلام کے موضوع پر بات چیت تو موجود ہے، وعظ و نصیحت کا سلسلہ بھی موجود ہے، لیکن ہماری سوسائٹی اس پر قائم نہیں ہو رہی، اس کا عملی نظام اس پر موجود نظر نہیں آتا، تو ایک گیپ ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس شخصیت کی ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیا صرف ایک فرد کی تعمیر کرنی ہے، یا یہ شخص ایک جز ہے، اور جس کل کا یہ جز ہے ہمیں معاشرے کو سدھارنے کے لیے اس کل کو موضوع بنانے کی ضرورت ہے۔ اس پر ہم آج غور کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دین اسلام کی تعلیمات ہمیں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں جو انبیاء پر نازل ہوئیں، یعنی ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا انبیاء کا عملی نمونہ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جس پر ہمیں دین اسلام کی تعلیمات ملتی ہیں۔ اب ان کی روشنی میں ہم نے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو انسان ہے جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پر کی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ انسان، جب ہم لفظ انسان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ پورا معاشرہ جو آپ کے سامنے تقریباً 8 ارب انسانوں کی صورت میں ایک بین الاقوامی سوسائٹی کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اسی طرح جب کتاب مقدس قرآن حکیم یہ جب الانسان کی بات کرتی ہے اور خود اس کا اپنا موضوع ہی انسان ہے، تو اس سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت، تمام انسان اس سے مراد ہیں، اور اس کے بعد کی زندگی بھی اس کے پیش نظر ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ جو الانسان ہے، یہ انسان ایک بہت بڑے مجموعے کا نام ہے، اور اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے، اگر اس کے پہلے 3 حروف الگ کریں تو ایک لفظ انس ہمارے سامنے آتا ہے، وہ محبت ہے۔ اب اس الانسان کی ہم تعریف سمجھتے ہیں کہ یہ انسان، اس سے پہلے بھی کچھ مخلوقات دنیا کے اندر موجود تھیں، جن تھے، حیوانات تھے، اسی طرح اشجار تھے، نباتات تھے، اور اس سے پہلے جمادات، یعنی یہ مٹی، پتھر وغیرہ۔ ہزاروں سال کے ارتقاء کے نتیجے میں یہ ماحول حضرت انسان کے لیے بنایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین پر ایک حکمران بنانے لگے، یعنی زمین میں ہم ایک سسٹم کے تحت زندگی گزارنے کا نظام بنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بنیادی بات وہاں پر کہی گئی، اور ساتھ ہی جن کو دنیا میں بھیجا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا تھی۔ گویا ان دونوں نے اس دنیا کے اندر ایک سماجی زندگی گزارنی تھی۔ مرد اور عورت کا تصور اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دنیا میں ایک سماجی زندگی کا عمل آگے بڑھے گا،
ایک معاشرتی عمل آگے بڑھے گا۔ یہاں پر اب صرف فرد سے بات نہیں ہے، اس بات کی وضاحت کی کہ ہم نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، پھر آگے جا کر بات کی کہ پھر ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ تو اب یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو انسانی سماج کا عمل ہے وہ معاشرتی ہے، اجتماعی ہے، اکٹھا رہ کر ہے۔ تو اب یہ جو انسان جو باقی تمام مخلوقات سے اپنی ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، وہ اس کی خاص حیثیت تین چیزوں پر ہے، تین بنیادیں ہیں جو انسان کی تعریف کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک اس کے اندر مادہ وہ رائے کلی کا ہے۔ رائے کلی یہ کہ وہ دوسروں کا احساس کرتا ہے۔ اس کے اندر جو سب سے پہلی خوبی جو باقی تمام مخلوقات سے اسے بڑھتر کرتی ہے وہ ہے اس کا دوسروں کے بارے میں احساس کرنا۔ فرد کی زندگی کا آغاز گھر میں والدین سے ہوتا ہے۔ والدین کے بعد والدین اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی نشو و نما کا خیال رکھتے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں، تب وہ جا کر ایک ماحول کے اندر وہ پلتا بڑھتا ہے اور سوسائٹی میں کوئی کردار ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس گھر کے اندر اس نے ایک زندگی گزاری اور پھر گھر سے باہر نکل کر اس نے ایک زندگی گزاری، تو یہ جو پوری ایک اجتماعی عمل سے وہ گزر رہا ہے، تو اس اجتماعی عمل کے اندر جو سب سے پہلی تعریف انسان کی ہے کہ وہ چیز وہ جو دوسروں کا احساس رکھے۔ یہ چیز اس سے پہلی مخلوقات کے اندر اس درجے کے اندر شعوری درجے کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک حد تک تو شاید موجود نظر آئیں لیکن شعوری درجے کے اندر یہ چیز موجود نہیں۔ اس کے مقابلے کے اندر یہ جو تین چیزیں ہمارے سامنے رکھیں وہ حضرت امام شاہ ولی اللہ کا فلسفہ ہے، جس میں وہ ان چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ انسان اگر صرف اپنی ذات تک محدود رہتا ہے تو یہ اس کی رائے جزی ہے کہ اس نے صرف اپنا خیال رکھا، اور اگر یہ خیال اس کا اپنی ذات تک محدود رہا تو یہ انسان نہیں ہے۔ یہ اپنے سے پہلے ہی کسی نوع کے ساتھ جا کر مل جائے گا جس نوع کے اندر صرف اپنا خیال رکھنا ہے، دوسروں کا نہیں۔ دوسری چیز جو انسان کو باقیوں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے چیزوں کے اندر نفاست پسندی کرنا، چیزوں کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا، خوب سے خوب تر کی تلاش رہنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت نے ہر دور کے اندر بہتر سے بہتر کی تلاش کرنی ہے۔ یہی چیز اس کو متوجہ کرتی ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کی تہذیب کرے، اس کو مہذب بنائے، ایک متمدن زندگی گزارے، نت نئی چیزیں انسانی سہولت کے لیے ایجاد کرے۔ اس طرف اس کی طبیعت متوجہ رہتی ہے، اور سوسائٹی کو جب ہم ایک خوبصورتی پر بنائیں گے تو اس کو اس چیز کی طرف ضرورت رہے گی کہ یہ ایک قانون کے تابع رہ کر زندگی گزارے۔ ایک قانونی زندگی انسانی سوسائٹی کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ قانونی زندگی ہوگی تو سوسائٹی انتشار سے بچے گی، اور اگر قانون ہی منتشر کرنے والا ہوگا تو وہ خود ایک سوال بن جائے گا کہ یہ قانون جو بنایا گیا یہ واقعی ہی انسانی فطرت سے جڑنے والا قانون ہے یا انسانی فطرت سے توڑنے والا قانون ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز جو انسان کی خوبی ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان آلات کا استعمال کرتا ہے، یہ ایجادات کرتا ہے۔ آلات کا استعمال کیے بغیر یہ کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ اپنے معاشرتی عمل کے اندر جو بھی سرگرمیاں اختیار کرتا ہے اس میں یہ آلات کا استعمال کرتا ہے۔ یہ آلات ترقی کرتے 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 خودکار مشینوں اور ڈیجیٹلائزیشن کے دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور انسان اس سے بھی آگے جو ہے وہ آلات کی ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ اب یہ جو تین چیزیں ہیں، یا تو انسان خود ایجاد کرتا ہے یا پھر کسی کی ایجاد کی ہوئی چیز کو اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے۔ یہ انسان کی خوبی ہے۔ اس کے مقابلے میں اس سے پہلے جو حیوانات ہیں، حیوانات کی زندگی کے اندر آلات کا استعمال نہیں ہے، نہ ہی دوسروں کا خیال ہے۔ وہ جیسے ہزاروں سال سے زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح آج زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اندر کوئی تمدنی ارتقا نہیں ہوا۔ تو یہ انسان ہے جو ان تمام مخلوقات سے ان تین چیزوں پر برتری حاصل کر کے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب اس انسان کو جب موضوع بنایا جاتا ہے اور اس انسان کی جب آزادی کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی حقیقت کی طرف اسلام اس کو لے کر آتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے سامنے تین عقیدے رکھتا ہے۔ جیسے اس کی تین خوبیاں ہیں تو ایسے ہی اس کے اندر تین بنیادی عقائد کی تفصیل بھی ہے۔
لیکن بنیادی عقائد جو اس کے لیے پیش کیے جاتے ہیں وہ تین ہیں۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں تشریف لائے تو وہ معاشرہ شرک پر مبنی تھا۔ شرک کیا ہے؟ شرک توہین انسانیت ہے، کہ انسان کو کسی ایسی چیز کے آگے جھکایا جائے جو انسان سے کم تر ہے۔ جیسے پہلے بات ہوئی کہ انسان سے پہلے اس دنیا کے اندر جمادات تھے، تو انسان وہ جمادات کی ایک شکل پتھر بھی ہے، تو پتھر کا ایک بت بنا کے انسان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس کے آگے جھکے، اور یہ سب سے بڑی توہین ہے۔ اور دراصل یہ جو شرک تھا، یہ شرک صرف بت کی شکل میں نہیں تھا، اس شرک کے پیچھے بولنے والے وہاں انسان موجود تھے، جو ہمارے سامنے ابو جہل، ابو لہب، یا اس سے پہلے قرآن نے تاریخ بیان کی، فرعون کی، قارون کی، حامان کی، نمرود کی، کہ ایسے لوگ تھے جو انسانوں کو اس کے بتوں کے آگے جھکاتے تھے، اور در حقیقت یہ فرعون خود اپنے آگے جھکاتا تھا۔ یا ہر دور کا فرعون، ہر دور کا ابو جہل، ہر دور کا ابو لہب، وہ انسان کو اپنے آگے جھکاتا ہے۔ بت ایک طرف چلے گئے، لیکن انسانوں کے آگے جھکنے کا جو تصور تھا، وہ جب انسان کو اس کی آزاد سوچ نہیں دی جاتی تو انسانوں کے ہاں وہ جھکنے کا نظام موجود رہتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے انسانی آزادی کا تحفظ کیا گیا۔ انسان کو اس شرک کے مقابلے میں جو تصور دیا وہ توحید کا تھا۔ انسان کو اس کی عظمت بتلائی اور یہ کہا کہ یہ جو انسان ہے یہ کسی مخلوق کی چیز کے آگے جھکنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو وہ بڑھتر چیز ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، اس کو ہم نے بڑھتری دی ہے۔ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں انسان کے آگے تسخیر کر دی گئی ہیں۔ اب جس کے سامنے اس کائنات کی ساری چیزیں تسخیر کر دی گئی ہوں، اب کوئی اسے تسخیر کرنے لگ جائے تو یہ کیسے ایک درست عمل ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے انسان کو اس کا سبق یاد کروایا کہ وہ توحید کا ماننے والا ہے، ایک خدا کا ماننے والا ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے۔ جب انسان توحید کے ایک ایسے تصور سے جڑتا ہے تو پھر اس کے اوپر سے یہ دنیا کی جتنی حد بندیاں ہیں وہ ساری ختم ہو کے اس وحدت سے جڑ جاتی ہیں۔ اب وہ جو چیز بھی دیکھتا ہے اس وحدت کے تناظر میں دیکھتا ہے، اور اس کائنات سے اوپر جو سب سے بڑھتر ذات ہے اس سے جڑ جاتا ہے۔ ایسی آزادی دنیا کے کسی اور فکر اور فلسفے کے اندر نہیں ہے۔ لبرٹی کے نام سے، لبرلزم کے نام سے جن لوگوں نے جو چیزیں بھی پیش کی، دراصل انہوں نے انسانی تصورات کے آگے ہی انسان کو جھکایا۔ وہ کچھ انسانوں کے اپنے ذہنی خیالات تھے جس کی طرف انہوں نے انسانوں کو متوجہ کیا، وہ کوئی بڑے دائرے کی چیز نہیں تھی۔ توحید اس سے کہیں زیادہ بلند درجے کی چیز ہے۔ اب شرک کیا تھا؟ قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کو بتایا کہ یہ جو تم شرک کرتے ہو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ انسان کو انسان کے آگے جھکا دیتا ہے، انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آگے جھکاتا ہے۔ جب انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آگے جھکنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے ظلم جائز سمجھ کے قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس کے اوپر یہ ظلم بھی ہو تو وہ بھی قبول کر دیتا ہے، معاشی ظلم ہو تو وہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں اس کی پرسنالٹی کے ارتقاء کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ تو اس کی پرسنالٹی کی تعمیر کے لیے یہ سب سے پہلی بات کی گئی کہ تم نے اسے قبول کرنا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا عقیدہ جس نے یہ توحید کا درس دیا وہ رسالت تھا، جس کے درمیان میں ملائکہ اور کتابیں بھی ہیں۔ تو وہ رسالت ہمیں سب سے بنیادی تصور دیتی ہے اور ہمیں یہ کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ اس توحید کی نہ صرف دعوت دیتی ہے بلکہ اس توحید کا ایک عملی نظام بھی معاشرے کے اندر قائم کرتی ہے۔ وہ اس بات کو لازمی سمجھتی ہے کہ یہ جو شرک کے اصولوں پر معاشرے کے اندر نظام قائم ہے یہ انسان کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، انسان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی انسانیت کمزور پڑ رہی ہے۔ تو اس کے لیے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر ایک اعلیٰ درجے کا سسٹم، آزادی کا نظام وہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، قرآن حکیم نے بڑا واضح طور پہ اس پہ بیان کیا کہ وہ فرعون سے آزادی کی بات کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر انسانوں کے لیے ایک بہترین ماحول قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ کے سرداروں سے اس پر بات چیت کرتے ہیں، ان سے پہلے درجے کے اندر وہاں مکہ کے اندر ایک معاہدہ کرتے ہیں، پھر اگلے درجے میں جا کر مدینہ کے اندر ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور اس مساق مدینہ کی روشنی میں ایک ایسی بہترین معاشرت قائم کرتے ہیں۔ اور تیسرے درجے کے اندر جو آخرت کا تصور ہے یہ انسان کو اس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ مالک یوم الدین،
کہ اس پوری دنیا کا آخرت ایک جزا کے دن کا ایک مالک ہے جس کے سامنے سب نے حاضر ہونا ہے اور سب نے اپنے کیے کا حساب کتاب دینا ہے. تو اس لیے دنیا کے اندر جو ظلم کرے گا وہ اس کا انجام ضرور پائے گا. اور دنیا کے اندر ہر چیز دنیا کے اندر اپنا ایک انجام رکھتی ہے، بغیر انجام کے کوئی چیز نہیں ہے. اب ان تین بنیادی تصورات پر وہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ تشکیل پاتی. اب ہم آتے ہیں کہ انسان کو جو ہم نے اس سوسائٹی کے اندر جو ہمارا یہ سوال ہے کہ آخر اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم فرد کو موضوع بنا رہے ہیں. ہم ایک شخصیت جو کسی کل کا جز ہے ہم صرف اسے موضوع بنا رہے ہیں. ہم اس کل کو موضوع نہیں بنا رہے کہ یہ کل سے متاثر ہوتا ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شروع میں تلاوت ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی ملت کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کا ماحول اسے یا یہودی بنا دیتا ہے یا اسے نصرانی بنا دیتا ہے یا اسے مشرک بنا دیتا ہے، یا کہ ایک اور حدیث کے اندر لفظ ہے یا اسے مجوسی بنا دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ تین جو یہاں نام لیے گئے اس کے اوپر آپ ذرا غور کریں کہ اس زمانے میں جو مکہ کا نظام تھا وہ مشرکوں کے قائم کردہ تھا، جو مدینہ کا نظام تھا وہ یہود کا قائم کردہ تھا، اور جو بین الاقوامی سطح پر نظام تھا وہ رومن امپائر کا نصرانیوں کا قائم کردہ تھا، اور دوسری طرف جو مجوسیوں کا نظام تھا وہ ایران میں جو شرک کی صورت میں قائم تھا. تو یعنی یہ آپ نے بتایا کہ بچہ تو دین فطرت پر پیدا ہوا لیکن اس کے غلط ماحول نے اسے متاثر کر کے اسے غلطی پر آمادہ کیا. آج بھی ہمارا نوجوان جو کچھ کر رہا ہے، ہم اسے جتنی بھی نصیحت کر رہے ہیں، جو بھی واز کہہ رہے ہیں، اگر اس کے چاروں طرف کا ماحول اس سے میچ نہیں ہے تو یہ اس ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. سوسائٹی کے بہت ہی تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس ماحول سے متاثر ہوئے بغیر سوسائٹی کی تعمیر کی طرف آتے ہیں. وہ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوسائٹی کو اس طرف بلاتے ہیں تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں. 15 سال میں جب آپ میدان بدر میں ایک جماعت لے کر جاتے ہیں تو 300 یا 313 لوگ ہیں. تو ابتدائی درجے کے اندر اس ماحول کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس ماحول کے جبر کے مقابلے پر ایک درست ماحول قائم کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو اس لیے اصل موضوع وہ اس فرد کا اس شخصیت کے گرد و پیش میں ہونے والا ماحول ہے کہ وہ ماحول جو اس کو خراب کر رہا ہے. اب ہم اگر قرآن حکیم میں جو 2 اصول بڑے بیان کیے جاتے، بہت زیادہ ہم بیان کرتے ہیں اور ہمارے واز کا حصہ ہوتے ہیں، وہ ہے یأمرون بالمعروف، کہ معروف کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، منکرات سے روکنا. 2 چیزوں کا حکم ہے. ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ نیکی پھیلائی جاؤ. صرف نیکی پھیلانے سے، نیکی کا واز کہنے سے بات نہیں ہوگی. دوسری طرف جس منبع اور جس مرکز سے برائی آ رہی ہے اس کو روکنا بھی ضروری ہے. دونوں عمل ہوں گے، نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کا، برائی کو روکنے کا عمل، یہ دونوں عمل آگے بڑھیں گے تو سوسائٹی ارتقا کرے گی. سوسائٹی ترقی کرے گی تو اس فرد کا ارتقا ہوگا. سوسائٹی کو متمدن بنانا ضروری. اب اگلا عمل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی ابتدا تو فرد سے کرنی پڑے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایک فرد سے بات کی. اب یہ جو فرد ہے جس کی ہم نے تربیت کرنی ہے، جس کو ہم نے اس کی تعمیر کرنی ہے، اس کی شخصیت کو بنانا ہے، اس فرد کی شخصیت کو صرف اس کی ذات کے لیے نہیں بنانا. اگر صرف اس کی ذات موضوع بنائیں گے تو پھر یہ اپنی ذات کو سنوارے گا، اپنی تہذیب کرے گا، آرائش و زیبائش کرے گا، اپنے خوبصورت گھر بنائے گا، گھر کے اندر بہترین ماحول قائم کرے گا، ساری آسائشات لے کر آئے گا، لیکن معاشرے سے لاپرواہ ہوگا. ہمارا موضوع اس شخص کے ساتھ یہ پورا ماحول ہونا چاہیے، یہ پورا تمدن ہونا چاہیے. جب پورا تمدن موضوع ہوگا تو پھر اب اس فرد کی تعمیر بطور اس تمدن، اس معاشرت کے ممبر کے ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. آپ سوسائٹی کے لیے کتنے بہتر ہیں، آپ نے اس سوسائٹی کی بھلائی کے لیے بہتر ہونا. تو یہ ہمارا موضوع ہوگا. تو پھر یہ فرد سوسائٹی کے لیے مفید بنے گا، سوسائٹی کو آگے لے کر چلنے والا بنے گا. مثلا قرآن حکیم میں یہ جو کہا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. یہاں لفظ انسان ہے، پوری بہترین صورت. اور یہ جو ہم بہت ساری جگہوں پر صرف فرد کو موضوع بناتے ہیں کہ تم خود کو ٹھیک کر لو تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، وہاں بھی قرآن حکیم کی جو آیت ہم پیش کرتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یہاں بھی لفظ قوم ہے.
کہ جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو بدلنے کا نہیں سوچتی تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کی حالت نہیں بدلتے۔ اب اس فرد کو جب ہم اس قوم کے ممبر کے طور پر ٹھیک کریں گے کہ یہ اس قوم کا ایک فرد ہے، ایک اکائی ہے، اس اکائی کو اس طرح بہتر کرنا ہے کہ یہ اس پوری قوم کو ٹھیک کرنے کا ذمہ داری لے، جیسے ابوبکر صدیق نے لی، حضرت عمر نے لی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت علی رضوان اللہ اجمعین، سب حضرات نے لی۔ تو یہ اس طرح پوری اس سوسائٹی کو بہتر کرنے والے بنے۔ تو جب اس بنیاد پر ہم اس سے بات کریں گے تو یہ پھر بنیادی طور پر یہ آگے بڑھے گا۔ اب دوسری چیز کہ کیا انسان محض واز کہے اور ایک خواہش رکھ لے تو کیا اس سے معاملہ بہتر ہو سکتا ہے، شخصیت ٹھیک ہو سکتی ہے، معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو قرآن نے کہا ام للانسان ما تمنا، کہ انسان جو چاہے وہ ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا نہیں۔ اس سے اگلی آیات میں کچھ آیات چھوڑ کر پھر کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ انسان کو مخاطب کر کے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت میں پیدا کیا۔ اب جو چیز محنت میں پیدا ہوئی ہے تو اب یہ انسان صرف اپنی ذات کے لیے جتنی بھی آسائشات اکٹھی کر لے، لیکن اس کی زندگی کے اندر سے محنت کا عمل ختم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنی لیے آسائشات اکٹھی کرے اور دوسروں کے اوپر بوجھ بن جائے، پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ فرد کی تعمیر کے لیے انتہائی نقص ہے، وہ پوری سوسائٹی کے لیے ناقص فرد ہے، اس کا اس سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لائے کہ اس سے سوسائٹی کے آگے بڑھنے کے عمل کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو انسان ہے اس کے اندر مسلسل ایک محنت کا عمل، آگے سے آگے بڑھنے کا عمل وہ جاری رہنا چاہیے۔ جب اس اصول پر محنت کے، آج اگر اس نے دولت کما لی تو جتنی دولت اس نے کمائی ہے اس دولت پر حق پورے معاشرے کا ہے، صرف اس کا نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان جڑتے ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، مالدار ہیں، لیکن جب سوسائٹی کو ضرورت ہوتی ہے اپنا پورا مال وقف کر دیتے ہیں۔ جب سوسائٹی کو ضرورت ہوتی ہے، قحط آتا ہے، کوئی اور مشکل وقت آتا ہے، کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تو اپنا پورا مال، آدھا مال سوسائٹی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور کوئی ان کو کسی قانونی جبر کے طور پہ بھی مجبور نہیں کیا جاتا، وہ خود اس کے اوپر راضی ہیں، خود ایگری ہے اس کے اوپر کہ ہاں یہ کام میرا ہے اور میں نے کرنا ہے۔ تو یعنی سوسائٹی کے اندر اگر کوئی شخص ذاتی طور پر آگے بڑھ بھی جاتا ہے تو جتنا آگے بڑھا اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ ذمہ داریاں بڑھ گئی۔ ایک عام فرد اس کے پاس ذمہ داری کم ہے، اس کی محنت کا دائرہ بھی کم ہے، اور اگر ایک شخص آسودہ حال ہو کر بہت اوپر چلا گیا تو اس کی محنت کا دائرہ بھی بڑا ہے، اس نے اتنے اوپر جا کر سوسائٹی کی خدمت کرنی ہے۔ تو اس لیے یہی چند بنیادی گزارشات ہیں کہ ہم جب بھی شخصیت کی تعمیر کریں، فرد کی تعمیر کی بات کریں، تو اس کے ساتھ پوری سوسائٹی کی تعمیر کی بات کریں، تو اس سے ہمارا یہ پوری معاشرت بہتریت کی طرف جائے گی۔ اور جس فرد کی ہم بات کریں گے تو وہ فرد کے اندر جب اجتماعی سوچ پیدا ہوگی تو پھر وہ فرد بھی سنورے گا، اور اس کے نتیجے کے اندر اس کے گرد و پیش کی معاشرت بھی سنبھلے گی اور آگے بڑھے گی، اور پھر ہم دنیا کے اندر دوبارہ ایک ایسا مثالی معاشرہ قائم کر سکیں گے کہ جس کو دنیا میں ہم بطور نمونہ پیش کریں گے کہ یہ وہ نمونہ ہے جس پر دین اسلام اپنا ایک نظام، ایک سسٹم، ایک معاشرت، ایک متمدن سسٹم بنانا چاہتا ہے۔ وہ دنیا کے سامنے پیش ہوگا، اور دنیا کی ایک فطرت ہے کہ وہ ہر اچھی چیز کی طرف لپکتی ہے، حب جمال اس کا تقاضا ہے کہ جہاں پر اسے اچھائی اور بھلائی کی چیز نظر آتی ہے وہ اس کی طرف لپکتی ہے۔ تو کوئی ایک معاشرت ایسے اصول پر قائم ہوگی تو دنیا اس کی طرف لوٹے گی۔ تو یہی چند بنیادی گزارشات ہیں، اور ان پر غور کرنا آج ہماری سوسائٹی اور آج ہماری معاشرت کا سب سے بنیادی اور اہم تقاضا ہے۔ بہت شکریہ۔